امام نبوی نے جو مسلم کا پہلا شارح ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ کہا بدعت کی تعریف ہے احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز سرکار دو علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، خواہ وہ خوراک ہے، خواہ وہ پوشاک ہے، خواہ وہ عمل ہے، خواہ وہ اخلاق ہے، خواہ کوئی مسئلہ ہے، خواہ کوئی ایجاد ہے، جو چیز حضرت نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی وہ بدعت ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کو دو گتوں میں بند کرنا بھی بدعت ہے، جو کل بدعت دلالت، یہ حدیث جو ہے یہ عام مخصوص الباز ہے، اس لیے کہ جس وقت مسلمت الکذاب کی جنگ میں کافی سارے وفات شہید ہو گئے، اس وقت یہ حضرت عمر فاروق کی طبیعت حساس نے محسوس کیا کہ اگر ایک دو جنگیں اور ایسی چھڑ گئی تو حافظ سارے تو شہید ہو جائیں گے، جو سینوں میں پرنٹنگ پریس ہے یہ تو ختم ہو جائے گا۔ کیکسٹن اس آدمی کا نام ہے جس نے پرنٹنگ پریس ایجاد کیا ہے، اور یہ 3 صدی ہجری میں ایجاد ہوا ہے، تو اس وقت قرآن مجید کے باقی رکھنے کا کیا ذریعہ ہے؟ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے خلیفہ رسول، مناسب ہے کہ ہم قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں بند کر جمع کریں۔ آگے جواب کیا کہتے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اتباع اس بات کا نام ہے، کہا کیف افعل ما لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدعت ہونے کا یہ اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا میں وہ کام کس طرح کروں جو سرکار نے نہیں کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے علماء کی طرف منہ کر کے بات کرنے میں اس لیے تسکین ہوتی ہے کہ ان کو اس بات کا حق حاصل ہے میری بات سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، تاکہ ان کی نگاہوں سے مجھے پتہ چل جائے کہ یہ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں۔ تو اصولی طور پر امام نبوی نے یہ بات لکھی ہے کہ بدعت کی 5 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جو بدعت ہو کر فرض ہے۔ کہتے اس کی دلیل کہتے اب انہوں نے کہا قرآن مجید کو جمع کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں وہ کام کس طرح کروں جو سرکار نے نہیں کیا؟ اس کا مطلب بدعت کو وہ امر مانع سمجھ رہے تھے، کہتے بار بار وہ دہراتے رہے اور کہتے کہہ رہے واللہ فی خیر، خدا کی قسم اس میں خیر، بدعت ہونے کا انکار نہیں کیا، کہا بدعت ہو کر اس میں خیر ہے۔ خیر کس درجے کی ہے؟ قرآن مجید کا محفوظ کرنا یہ واجبات شریعہ میں سے ہے نا، فرض ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید کو محفوظ کرنا، ضائع ہونے سے بچانا، خراب ہونے سے بچانا، تبدیل کرنے سے بچانا، اس کی تفسیر میں غیر اصولی قاعدے داخل کر کے کچھ کا کچھ مطلب کر لینا، یہ سب کام حرام ہے، تو یہ از قسم بدعت ہے۔ لیکن جو تجویز حضرت عمر نے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ واللہ فی خیر، یہ نہیں کہا کہ یہ بدعت نہیں ہے، کہا بدعت ہے مگر بدعت ہو کر اس میں خیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بدعت میں خیر ہو وہ بدعت نہیں رہتی، وہ نیکی بن جاتی ہے۔ یہ کس طرح کی خیر ہے؟ کہ وہ قرآن کو بچانے کے لیے کام آتی ہے، اس سے قرآن کی ہم حفاظت کر سکیں گے۔ قرآن کا بچانا فرض ہے نا، تو اب جو بدعت فریضے کا مقام ادا کرے، فرض کی ڈیوٹی پوری کرے، وہ قانون کی نظروں میں فرض ہوگی۔ اب قرآن مجید کو اکٹھا رکھنا، بکھرنے سے بچانا یہ فرض ہے نا، اور ہے کس کے ذریعے سے؟ بدعت سے، تو یہ بدعت ہو کر فرض ہوئی ہے۔ سمجھ آ گیا؟ ایک ہی رٹ لگے 11ویں بدعت ہے، 11ویں بدعت، اور تم بھی بدعت ہو، تم بھی کبھی نہیں تھے حضور کے زمانے کے بعد بھی نہیں، تو بعد میں آئے ہو اس لیے تم بدعت ہو۔ تو یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمیٹی بنائی گئی، حضرت عمر کو اس کا انچارج بنایا گیا، اور حضرت زید بن ثابت جو سرکار کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے، قرآن مجید لکھا کرتے تھے، ان کی ڈیوٹی لگی کہ جو آدمی آپ کے پاس قرآن کی آیت لائے
اس کو کہو 2 گواہ لائے۔ جب تک 2 نہ ہو، 2 سے کم ہو تو کوئی آیت قرآن میں درج نہ کی جائے۔ جناب حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، ان کا زید یہ آیتیں آپ درج کریں قرآن میں۔ کون سی؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ آیت درج کرو۔ اس سے اگلی 2 آیتیں بھی درج کرو۔ اور دوسرا منھم من قضی نحبہ ومنھم من ينتظر، دوسری یہ آیت درج کرو۔ انہوں نے کہا دوسرا گواہ لاؤ۔ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے۔ وہ جناب اس پر ناراض ہونے لگے۔ انہوں نے کہا درج کرنی پڑے گی آپ کو۔ انہوں نے کہا کیسے درج کرنی پڑے گی، میں نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا آپ کو یاد نہیں ہے کہ جس وقت سرکار نے اونٹنی یا گھوڑا ایک غیر مسلم سے خریدا، سرکار نے فرمایا میرے گھر چلو، وہاں چل کے آپ کو پیسے دیتے ہیں۔ جب گھر تک آئے راستے میں کسی نے کانوں میں پھونک دیا کہ یہ قیمت بہت تھوڑی وصول کر رہے ہو، یہ زیادہ قیمت کا جانور ہے۔ واقعی کہتا ہے میں نے بیچا ہی نہیں۔ سرکار فرماتے نے بیچا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا گواہ لاؤ۔ یہ بیع تعاطی، اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں بیع تعاطی، دست بدست لینا دینا۔ بیع تعاطی میں گواہ شرط نہیں ہے۔ مثلا آپ پکوڑیاں لینے گئے ہیں تو اس میں جھگڑا پڑے تو آپ کو پکوڑیوں کا گواہ لائے، کس کے سامنے میں نے آپ کو پکوڑیاں بیچی ہیں؟ کدو لینے گئے، سبزی لینے گئے، کوئی گرم مسالہ لینے گئے تو بعد میں جھگڑا پڑ جائے گا، اس کا گواہ لاؤ۔ کہا یہ بیع تعاطی ہے، اس میں گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر تو صرف لکھتے پڑھتے ہی رہے، گواہی بنا دے، سارے دن میں 200 دینا بک سکے۔ تو اس حضرت خزیمہ انصاری کہتے یا رسول اللہ میں گواہ ہوں۔ آپ خزیمہ تو موقع پر موجود تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں موقع پر موجود نہیں تھا۔ کہا جب موقع پر موجود نہیں تھے تو الشاہد من الشہود و شہادت ومعنہ الحضور اما بالبصر او بالبصیرت، یہ عبارت ہے جو حضرت راغب اصفہانی مفردات، سب سے اعلیٰ ڈکشنری قرآن کی جو ہے وہ مفردات راغب اصفہانی کی جگہ صفحات 503 ہے۔ اور امام غزالی یہ کتاب اپنی بغل میں رکھتے تھے، لمحہ بلمحہ قرآن مجید کی لغات کو وہ چیک کرتے تھے۔ جس وقت یہ کہا سرکار تو موقع پر موجود تھے؟ انہوں نے کہا نہیں موقع پر موجود نہیں تھا، پر میں گواہ ہوں، اس نے بیچا، آپ نے خریدا۔ انہوں نے کہا جب موقع پر نہیں تھے تو گواہ کیسے بن گئے؟ صحابی کا استدلال دیکھیے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں میں اللہ کی وحدانیت کا گواہ ہوں کہ نہیں ہوں؟ مجھے تسلیم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ میں خدا کے ایک ہونے کا گواہ ہوں۔ کہا تسلیم کریں گے؟ کہا میں نے خدا کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا تو نہیں۔ کہا جب آپ کی زبان سے سن کے میں خدا کی خدائی کا گواہ بن گیا، اس کے ایک ہونے کا گواہ بن گیا، توحید کا سب سے بڑا گواہ ہوں جسے آپ کی زبان سے پروردگار ہے وحدہ لا شریک ہونا سنا ہے۔ اب بتائیے سرکار کو بہت پیارا ہے، فرمان من شاہد لہو خزیمہ فہو حسبہ، جس معاملے میں خزیمہ انصاری گواہ بن کے پیش ہو جائے دوسرے گواہ کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے ہو۔ حفاظ حضرات قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو یاد کرنے میں سب سے زیادہ مشکل ہے، فاستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما وتذکر احداہما الاخری۔ یہ آیت پورے قرآن میں یاد کرنے میں سب سے مشکل ہے۔ قرآن کہتا ہے 2 گواہ مہیا کرو جو مرد ہو اور تمہیں پسند ہو، اور اگر 2 مرد ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں، 2 عورتیں مل کر کے وہ 1 مرد کے برابر ان کی شہادت بن جاتی ہے۔ مگر مرد ساتھ ہو تو، اگر مرد نہ ہو تو 2000 بھی مل جائے گواہ نہیں بن سکتے۔ بات سمجھ آنی چاہیے۔ قرآن کا 1 گواہ بناؤ سرکار، اور 2 گواہ سے کم نہیں، لیکن سرکار کو یہ اختیار ہے کہ چاہیں تو اس فرض کو فرض چھوڑے اور چاہے تو کسی کو ایگزیمٹ کر دیں۔
اس وقت ایک عقیدہ جو اہل سنت کا ہے کہ سرکار مختار کل ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں سرکار کا کوئی اختیار نہیں، اس کو کہیں گے بتاؤ قرآن مکمل ہے یا نامکمل ہے؟ وہ کہے گا قرآن مکمل ہے۔ کاشا حضرت خزیمہ انصاری کو بیچ میں رکھو نا، ایک آدمی کی شہادت ہے۔ اگر سرکار کا اختیار نہ مانے تو قرآن نامکمل ہوگا، قرآن کو مکمل کرنا چاہیں تو پھر آپ کو نبی پاک علیہ السلام کا اختیار تسلیم کر دو۔ اور سنی تو خوش نصیب ہے کہ تیرے پاس وہ دلائل ہیں جو قرآن کے اندرونی شہادت ہے، اور ماننا پڑے گا کہ سرکار کا اختیار ہے۔ تو پھر یہ بدعت ہو کے واجب ہوئی یا نہ ہوئی؟ یہ جو جمعے کی دوسری اذان ہے نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوئی، حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں نہیں ہوئی، حضرت عمر کے دور خلافت میں نہیں ہوئی۔ پہلی مرتبہ جس نے جمعے کی 2 اذانیں شروع کی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور سب لوگ مانتے ہیں کہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ جمعے کی 2 ہی اذانیں ہونی چاہیے۔ پوچھو کہ ایسا کیوں ہے جب دونوں خلافتوں میں بھی نہیں ہوئی، سرکار کے دور رسالت میں بھی نہیں ہوئی، تو اب 2 اذانیں کیوں ہوتی ہیں؟ کہا یہ ہے بدعت، پر ایک فریضہ ادا کر دی ہے۔ لوگوں کو جمعے میں بلانے کے لیے آواز کا پہنچانا یہ سنت ہے۔ جس بندہ اذان کہتا ہے کانوں میں انگلی کیوں دیتا ہے؟ کہ جو آدمی کانوں سے بہرا ہے آواز اس کو نہیں سنائی دیتی، وہ آنکھوں سے دیکھے گا، کانوں میں انگلی مسلمان کو دینے کی عادت نہیں، یہ اذان دے رہا ہے۔ تو اس قرینے سے وہ سمجھ جائے گا۔ آواز کو ٹاپ آف وائس، آواز کی آخری بلندی تک لے جانا 1، اور زیادہ سے زیادہ دیر تک روکنا 2۔ اس سے بھی وہ بات یہی ہے کہ زیادہ لوگوں تک آواز پہنچ جائے۔ تو مدینہ طیبہ میں ایک زورا نامی ایک بلڈنگ تھی، اس پہ کھڑے ہو کے اذان کہتے تھے۔ کہ اونچی جگہ کھڑے ہونے سے کیا مطلب ہے؟ اکیلا آدمی اتنی اونچی جگہ کھڑے ہو اور کانوں میں انگلی دے، جو بہرا ہے وہ ان کانوں کی نشانی سے، اونچے جگہ کی نشانی سے وہ سمجھ جائے گا اذان ہو رہی ہے۔ اب یہ بدعت ہے، پر فریضہ کیسا ادا کرتی ہے؟ سنت کا ادا کرتی ہے، تو پھر یہ بدعت سنت ہوئی۔ یہ دیکھ رہے کتابیں اٹھا کے، کتابوں کا یہ بات موجود ہے، اس کی ابتدا ان حالات میں ہوئی۔ اسی طریقے سے یہ جو مسجد کا محراب ہے حضور کے زمانے میں نہیں تھا، چاروں خلافتوں میں نہیں تھا، مولا مرتضیٰ تک یہ محراب مسجد کا نہیں تھا۔ یہ پہلی مرتبہ عمر بن عبدالعزیز، یہ بنو امیہ میں سے تھے مگر خلیفہ راشد ہیں، تمام اہل سنت اور اہل ایمان ان کو خلیفہ برحق سمجھتے ہیں، اور انہوں نے اپنے دور میں وہ پہلی خلافتوں کا دور دہرایا تھا اور ثابت کر دیا کہ نہ شاخیں گل ہی اونچی ہے نہ دیواریں چمن بلبل، تیری ہمت کی پستی ہے تیری ہمت کی کوتاہی۔ آج کر وہ ابراہیم کا ایمان پیدا، آج کر سکتے انداز گلستہ پیدا۔ اب جناب یہ میرا مسود بنایا کہ جب عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ ایک آدمی جو امام ہے اس کی وجہ سے ایک صف بنائی جائے، تو پوری صف کی جگہ ایک امام کے کھڑا ہونے کی وجہ سے ماری جاتی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے اس کو قرآن کو باہر نکالو۔ تو اس کے باہر نکالنے سے امام کو ایسے طریقے سے کھڑا ہونا چاہیے کہ سجدے میں جب جائے تو مکمل طور پر مسجد کے احاطے سے باہر نہ ہو جائے، پاؤں اس کے مسجد کے اندر ہو، اس کا باقی بدن بے شک اس محراب کی وجہ سے مسجد کے دائرے سے باہر ہو، لیکن اس کے پاؤں جو ہیں وہ مسجد کے اندر ہو۔ اور واقعی یہ نشانی ایسی ہے۔ ہم لوگ ایک مرتبہ کتابیں خریدنے کے لیے بیلجیم گئے، تو نماز کا وقت، تو عربوں کی دکان تھی، ہم نے ان سے پوچھا یار آپ کے پاس کوئی نماز کا بندوبست ہے؟ ان کا کوئی بندوبست نہیں۔ میں نے کہا دین کی کتابیں بیچتے ہو تو نماز کہاں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا کوئی نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا وہ تمہاری عجیب شان ہے، کتابیں دین کی رکھی ہوئی ہیں لیکن دین تمہارے سینوں میں نہیں ہے۔ اس وقت قاضی عبدالوہاب صاحب جو نعت خوان تھے وہ میرے ساتھ تھے، اور
انہوں نے کہا مجھے وضو بھی تازہ کر رہا ہے. میں نے کہا چلو تلاش کرتے ہیں. کرتے کرتے ایک جگہ سے جا کے گزرے, اس کے قرآن سی نکلی محراب کی, باہر نظر آئی. میں نے کہا یہ نشانی ہے ہماری مسجد کی. مسجد کے سوا کسی جگہ قرآن نہیں ہوتی. تو اندر چلے گئے, اندر چل کر کے وضو کیا, طہارت کی, نماز پڑھی. اب اس قرآن نے کیا کیا, نماز فرض کو ضائع ہونے سے بچایا. تو نماز کو فرضیت ادا ہونے سے جو چیز روکے وہ دور کی جاتی ہے, اور جو علامت بنے ادائیگی کے لیے مددگار ہو تو فرض کے ادا کرنے کا ذریعہ بنی, وہ فرض ہوگی. اب پہلے تو اس کو بدعت ہو کر سنت ہی سمجھا جا سکتا تھا, لیکن جب ایسے ملکوں میں جاؤ جہاں اس کی کسی مسجد کی کوئی علامت نہیں ہے تو اس کو دیکھ آدمی مسجد پہچان جاتا ہے. یہ جو 4 مینار ہے مسجدوں کے, کعبہ شریف میں بھی ہے, مدینہ شریف میں بھی, یہ بھی بدعت ہے. یہ بھی انہوں نے شروع کیا ہے. اللہ حضرت کا ایک کارنامہ جناب حیدر کرار کا ہے. وہ کیا ہے, خدمات کو یاد رکھنا چاہیے. جیسا ابھی میں نے جناب عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں محبت اور پیار سے ادب سے ذکر کیا ہے, اسی لیے اچھی یادگاریں جنہوں نے چھوڑی ہیں اچھائی سے ان کو یاد کرنا چاہیے. ان کے شاگرد ابوالاسود دولی, انہوں نے اعراب جاری کیے. یہ زیر زبر پیشے, ان کو حرکات کہتے ہیں, اور وہ زبر کو فتح کہتے ہیں, زیر کو کسرہ کہتے ہیں, پیش کو ضمہ کہتے ہیں, اور ان کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈائیکریٹیکل سائنس. ڈائیکریٹیکل سائنس یہ ابوالاسود دولی نے دی ہے, جو جناب حیدر کرار کو افضل سمجھنے والے ہیں. امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں وہ مرثیہ لکھا جب آپ کو شہید کیا گیا. انہوں نے کہا نہ پہلوں میں اس کا کوئی مثال تھا, نہ پچھلوں میں اس کی کوئی مثال ہے. علی نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے, پہلی امتوں میں بھی اس امت میں. یہ پورا قصیدہ انہوں نے بیان کیا, اور یہ نہیں کہا کہ یہ شیعہ تھے, حالانکہ عقیدہ ان کا افضلیت حیدر کرار کا ہے. تو انہوں نے زیر زبریں دی. اب اگر زیر زبریں اڑا دی جائے تو قرآن مجید صحیح نہیں پڑھا جا سکے گا. جیسا کہتے ہیں انعمت علیہم کے بجائے انعمت علیہم اگر پڑھو تو وہاں ٹوٹ جاتی ہے. تو اس کو اب انعمتوں سے کس نے بچایا ہے, وہ علی مرتضیٰ کی تعلیم نے بتایا. آج پوری دنیا میں قرآن کھلتے ہیں, ہر زیر و زبر پر نہ بھی لوگوں کو بھی غور کرنا پڑتا ہے, تو وہ بات ٹھیک نکلتی ہے جو ابوالاسود دولی نے کی ہے, اس کے حرکات سکنات. تو یہ یادگار ہے کہ نہیں. کسی اور دوسرے آدمی کا کارنامہ لگاتار روزانہ نہیں چلتا, مگر جناب حیدر کرار کی جو خدمت ہے روزانہ چل رہی ہے. ٹائم کیا ہوا ہے؟ 1:45. ابھی وہ ختم کر دینا چاہیے. اچھا, ساتھی بتاتے ہیں کہ اب ٹائم ختم ہو گیا ہے, اس لیے بیان کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ العزیز کل رات کو بھی انٹرنیٹ پہ میری تقریر ہوگی اسی موضوع پر. جو سننا چاہے لائبریری میں آ جائے وہ سن لے. اور دوسرے ملکوں میں فون میں نے کر دیا ہوا ہے, دوسرے ملکوں میں مختلف مقامات پر گیدرنگ ہوگی, اجتماع بنیں گے, وہ میری باتیں سنیں گے, ریکارڈ کریں گے. پھر وہ سالوں سال جب وہ دن آتے ہیں وہ میری ریکارڈنگ میں لگاتے ہیں. ہے یہ بدعت ہے, مگر اس سے دین لوگوں تک پہنچتا ہے, دین کا بچانا فرائض میں سے ہے. تو یہ بدعت نہیں رہے گی, فرائض میں سے شامل ہو جائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.